السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کل تھا ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 to 4 اور آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 5 سے۔ لیکن ایک بار ہم پہلے پچھلی آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے کل بات کی تھی مفلحون، کامیاب لوگوں کے بارے میں۔ کامیاب لوگ کون تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے اپنے قرآن کھول لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے کل کے لیسن کو۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مفلحون کون لوگ ہیں۔ مفلحون کہا جاتا ہے کامیاب لوگوں کو۔ اب کامیاب لوگ کون ہیں وہ بتایا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب میں شک نہیں کرتے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات ہی ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ لوگ جو متقی ہیں، متقی کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنے والا، ہر حال میں ظاہر ہو اس کا باطن ہو، وہ سب جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو متقی شخص وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، پرہیزگار ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات پر عمل کرنے والا انسان۔ پرہیزگار بتایا جا رہا ہے کون ہے آیت نمبر 3 میں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں وہ نماز کو۔ یعنی پہلی خوبی بتائی جا رہی ہے ان کی کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ غیب وہ چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، یہ سب چیزیں غیب میں آتی ہیں۔ ان چیزوں پر ایمان لانا کس کا کام ہے؟ پرہیزگار کا، متقی انسان کا۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد اگلا کام بتایا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ۔ اب صحیح سے مراد یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع لے کر آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، فوراً سے سجدوں میں چوری نہیں کرتے، رکوع میں چوری نہیں کرتے، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں۔ اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو مال دیا گیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری بات نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل، اگلا کام کیا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں جو ان پر اتارا گیا ہے۔ ان پر کیا اتارا گیا ہے؟ کتاب، جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے اتارا گیا ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پہلی کتابوں پر، پہلے رسولوں پر، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پرہیزگاری کا اگلا اصول بتایا جا رہا ہے۔ متقی شخص کا کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے
اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگلا کام کیا بتایا جا رہا ہے متقی شخص کا؟ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقی شخص کون ہے، متقی شخص کیا کام کرتا ہے۔ متقی شخص ایمان لاتا ہے غیب پر، پہلا کام۔ نمبر 2، نماز قائم کرتا ہے۔ نمبر 3، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ نمبر 4، ایمان لے کر آتا ہے اس پر جو اس پر نازل کیا گیا ہے، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ اور نمبر 5 پر کہہ رہے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آئیے آج کے لیسن میں دیکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جن کی پیچھے بات کی جا رہی ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں، کامیاب انسان مفلحون کون ہے؟ جو یہ سب کام کرے، اور جو یہ سب کام کرے وہ متقی شخص ہے، اور متقی شخص مفلحون میں سے ہے، کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ ان الذین کفروا سواء، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ متقی شخص کے بعد کافر انسان کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کافر کون ہے؟ آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والا، کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے۔ اب کافر ہی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتا ہے، یعنی فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، یعنی وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون اور نہیں فریب دے رہے، یعنی نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھ رکھتے۔ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی ایسے لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یعنی حقیقت میں ایسا ہے کہ وہ فریب نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔